خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی یاد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، سورہ لقمان، واتبع سبیل من اناب الی۔ ترجمہ: ان لوگوں کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف جھکے ہوئے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے خلفاء قیامت تک آئیں گے اور ان کی اتباع کرنا میری امت پر واجب ہوگا۔ پیر و مرید کا رشتہ عقیدت اور محبت کا رشتہ ہے، ادب و احترام کا رشتہ ہے، اور آج کی اس نشست میں ہم انشاءاللہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اپنے پیر و مرشد سے عقیدت و احترام اور آپ کے پیر و مرشد کی آپ سے حد درجہ محبت پر گفتگو کریں گے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا نام حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، جو کثرت استعمال کے سبب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہو گیا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیر و مرشد کی تقریباً 20 سال تک خدمت کی۔ آپ اپنے پیر و مرشد سے حد درجہ عقیدت اور محبت رکھتے تھے۔ جہاں کہیں سفر کرتے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ تو ان کا لباس، بستر اور توشہ سفر اپنے سر پر لے کر شریک سفر ہو جاتے۔ آپ کی صالحانہ محبت اور مخلصانہ خدمت سے حضرت خواجہ عثمان ہرونی کے دل پر گہرا اثر مرتب ہوا، اور آپ اپنے پیر و مرشد کے خاص الخاص اور مقرب اور محبوب بن گئے کہ ایک مرتبہ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کے بارے میں فرمایا، معین الدین خدا کا محبوب ہے اور مجھے اس کی مریدی پر فخر ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت خواجہ عثمان ہرونی کے ساتھ حرمین طیبین کا سفر کیا، جہاں حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بارگاہ خداوندی میں پیش کر کے آپ کے لیے دعا کی، تو رب کریم کی رحمت کاملہ جوش میں آئی اور ہاتف غیب سے ندا آئی، ہم نے معین الدین کو قبول کیا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے اور آپ نے بارگاہ رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ سلام پیش کیا تو جواب آیا، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ البر والبحر۔ یہ آواز سن کر آپ کے مرشد برحق نے آپ سے فرمایا، اے معین الدین، اب تم درجہ کمال تک پہنچ گئے ہو۔ تمام مریدین کو اپنے مرشدین پر فخر و ناز ہوتا ہے، لیکن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ولی کامل ہیں جو اپنے مرشد کے لیے باعث فخر اور اعزاز ہیں، اور یہ درجہ آپ نے اپنے پیر و مرشد کی حد درجہ عقیدت اور محبت کے ذریعے حاصل کیا۔ خواجہ غریب نواز کی سیرت طیبہ کے اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بھی تمام اولیاء کرام، اللہ کے نیک اور صالحین بندوں سے عقیدت اور محبت کا رشتہ قائم رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی نشست میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت مبارکہ کے کسی اور پہلو پر روشنی ڈالیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔